نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا دو باتیں کروں گا اور ان پر بیعت لے رہا ہوں تم سے۔ ایک تو کبھی بھی کسی مسلمان کی خیر خواہی کے علاوہ تم نے کوئی قدم نہیں اٹھانا، یعنی ہمیشہ مسلمان سے خیر خواہی کرنی ہے۔ نمبر ایک، دھوکہ نہیں دینا۔ دو، تیسری چیز، امانت میں خیانت کبھی نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ اب وہ ایک تاجر پیشہ صحابی ہیں، دن رات مارکیٹ اور بازار میں، اور وہاں تو ہوتے ہی یہ کام ہے، لیکن آپ نے فرمایا مسلمانوں کی خیر خواہی دھوکہ دہی سے باز، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا جی نہیں کروں گا۔ اب اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے۔ ایک وقت آتا ہے، عبداللہ بن جریر اپنے ایک بندے کو کہتے ہیں کہ میرے لیے گھوڑا لے کے آؤ۔ گھوڑا، اس دور میں یہ گھوڑا ہی سب سے اعلی اور عمدہ سواری تھی، بڑے بڑے مہنگے گھوڑے تھے۔ اب وہ بندہ جب گیا ان کے لیے سودا کیا تو اس سے پوچھا کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 300 درہم کا۔ کتنے کا؟ 300 روپے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، گھوڑا لے آئیں، عبداللہ بن جریر سے ملاقات کریں اور پیسے لے لیں۔ اب سودا تو 300 میں طے ہوا، گھوڑا آیا اور مالک بھی آیا۔ اب یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ سے عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے گھوڑا دیکھا، یہ گھوڑے کو سمجھتے تھے کہ یہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کا چال ڈھال دیکھی، کہنے لگے یہ 300 کا نہیں، یہ 400 کا ہے۔ خود کہنے لگے 400 درہم کا بنتا ہے، 400 کا دو گے؟ وہ خوش ہو گیا، جی دوں گا۔ اب جب گھوڑے کو چیک کیا، اس کے خد و خال، اس کا نخرہ، اٹھک بیٹھک، فرمانے لگے یہ تو اس سے بھی مہنگا ہے، یہ 500 کا ہے، 500 کا دو گے؟ وہ کہتا ہے میں دے دوں گا۔ اب تھوڑی دیر اور رکے، گھوڑے کو چیک کیا، 100 درہم بڑھتے بڑھتے 800 روپے پہ چلے گئے۔ کہنے لگے اس کی اوریجنل مارکیٹ میں قیمت 800 درہم ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے گھوڑے کی پوزیشن، میں سمجھتا ہوں، میں کاریگر ہوں اس چیز کا۔ 800 درہم کا ہے، بیچتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بیچتا ہوں، خوشی سے۔ تو 300 میں تو ہو چکا تھا، آپ نے 800 درہم اس کو دیے اور گھوڑا لیا۔ اور جب وہ چلا گیا، ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ 500 آپ کو بچ جاتا، آگے بیچ دیتے۔ فرمایا میں نے اپنے نبی سے عہد کی ہے کلمہ پڑھ کے کہ میں زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ ہم اپنے نبی کی ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ تو پھر مجھے بتائیں، اس قوم کو اللہ دنیا کی امامت نہ دے تو کس کو دے گا؟ اللہ کو پتہ ہے یہ تخت اقتدار پر بھی بیٹھیں گے، یہ کسی کا حق کبھی نہیں ماریں گے۔ تو پھر جب ان کے اعمال ٹاپ کے ہوئے تو ان کے عمال بھی عمر بن خطاب جیسے آ گئے۔ جب ان لوگوں کی اپنی زندگی کمال کی ہو گئی تو ان کے حکمران بھی ابو بکر صدیق جیسے تھے، ان کا انتخاب بھی پھر ایسا، وہ ان سے بھی آگے۔ وقت کا جو امیر المومنین بنایا جاتا، تقوی میں اس سے آگے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ سب سے اعلیٰ شخص ہوتا تمام اوصاف میں۔ اور پھر جب وہ شخصیت منبر پہ کھڑے ہو کے خطاب کرتی اور قوم ان کو سنتی تو آپ خود سوچے معاشرے میں کیسا اثر پڑتا تھا۔ تو آج ہم خود اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن گئے۔ یہ تو تبلیغی جماعت بیچاری زور لگا لگا کے دنیا میں جا رہی ہے، اصل میں تو ہر مسلمان ہی تبلیغی تھا، لیکن آج ہمارے اندر بھی اتنا ٹھہراؤ، اتنا فرق آ گیا ہے کہ تبلیغی جماعتیں ہمیں آ کے ہمارے گھروں پہ جرگہ بن کے کہتی ہیں مسجد میں آ جائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔